أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 32 ہے اور آج اس میں مفازہ جو ہے فوج کا کیا مقام ہے اور فوج کے معنی کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فوج کی پیشگوئی کب کی اور یہ پوری کب ہوئی اور کہاں کہاں پوری ہوئی اور اس سب کے بارے میں آج ہم اور پھر اس وقت یہ پیشگوئی اس وقت ہوئی جب ابھی مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے، صرف چند ایک لوگ مسلمان تھے اور بہت وہ غریب لوگ تھے سارے، تو اس وقت یہ پیشگوئی ہوئی کہ ساری ہیڈنگ جو ہے آج کی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا، ان یقیناً للمتقین ڈر جانے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے مفازا کامیابی کا ایک مقام ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ مفازا، فازا یفوزو فوزن، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو ہوتا ہے کہ وہ بری بات سے بچ گیا اور دوسرے نمبر پر اچھی بات اس کو حاصل ہو گئی۔ کسی کا بہترین مقصود کو پا لینا اس طرح کہ وہ ہر طرح کے نقصان سے بھی محفوظ رہے تو اس کو کہتے ہیں فوز، مفازا، فوزن۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مفازا کے معنی ہوئے کہ متقیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، یعنی وہ تمام قسم کی بلائیوں کو پالیں گے اور تمام مصائب سے ان کو نجات مل جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ پیشگوئی کب کی جا رہی ہے؟ جب ابھی چند لوگ مسلمان ہیں اور وہ سب غریب لوگ ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ان لوگوں کا جب یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے تو حال کیا ہے ان لوگوں کا، اور ایسی حالت میں جب کہ لوگوں کو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، حالات بالکل ایسے نہیں ہوتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ پیشگوئی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک مقامی فوج ایک نہیں بلکہ بہت ساری فوج حاصل ہوں گی۔ تو تفسیر دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر دنیاوی طور پر مقام فوز کیا ہے؟ مسلمانوں کو مصائب سے نجات ملنے کی یہ جو پیشگوئی ہے اس کا پہلا دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس صورت میں غلبہ اسلام اور غلبہ قرآن کا ذکر ہے، اس حوالے سے اس آیت میں پیشگوئی ہے مومنین کے لیے کہ مومنین کو مکروہات سے نجات ملے گی، ملنے کے سامان پیدا ہو جائیں گے اور ان کو ایسی جگہ ملیں گی جو مقام نجات اور مقام کامیابی کہلانے کی مستحق ہوں گی۔ اور یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جب مسلمانوں کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور وہ شدید اذیت میں تھے، جیسا کہ یہ صورت ابتدائی مکی زمانہ کی ہے، نبوت کے بالکل ابتدائی دور کی۔ اس آیت کے وقت جو مسلمانوں کا حال تھا جب یہ پیشگوئی کی گئی، تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس وقت کیا حال تھا۔ جب صورت نازل ہوئی تو اس وقت اسلام میں صرف 10 یا 12 آدمی شامل تھے اور ان کو کفار کی طرف سے ایسی ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہوتی تھیں جن کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس کا ہم مختصر سا حال دیکھتے ہیں۔ اس زمین پر بہت بہت ظلم کیے ہیں لوگوں نے ایک دوسرے سے، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کی تکالیف کا مختصر سا حال ہم دیکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں کفار مکہ جو تھے مسلمانوں کو تپتی ریت پر عرب جیسے گرم علاقہ میں لٹا دیتے تھے اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیتے تھے اور بعض کے پاؤں پر رسی باندھ کر ان کو گھنگروؤں کے اوپر گھسیٹتے تھے کہ ان کے جسم لہو لہان ہو جاتے تھے، اور اتنی اذیتناک سزائیں دی جاتی تھیں جو بیان سے باہر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔
حضرت ام ہانی کے گھر پر آپ چند ساتھیوں کو لے کر جمع ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور دین کی باتیں کرتے تھے۔ کھلے میدان میں نماز پڑھنا یا دین کی باتیں کرنا ممکن نہیں تھا، اور اپنے ہی گھر میں اونچی آواز میں قرآن پڑھنا جرم تھا۔ ان مظالم کی مثالیں جمع کی جائیں تو سینکڑوں بنتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں بالکل مختصر سا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کوئی اتنی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، بہت لمبی ہو جائے۔ ان حالات میں جب مسلمان انتہائی تکلیف میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً جو مسلمان اور متقی ہیں ان کے لیے جو تکلیفیں آج ہیں، خدا ان سب کو مٹا دے گا اور انہیں ایسی جگہ ملیں گی جہاں کامیابی ان کے قدم چومیں گی اور آرام و آسائش کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیش گوئی کے مطابق جو پہلا مقام فوز تھا، پہلی کامیابی، اس آیت کے مطابق پہلا مقام فوز جو تھا جو مسلمانوں کے لیے ظاہر ہوا، وہ حبشہ تھا۔ ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی تھی، اور یہ سورہ اسلام کے پہلے 2-3 سال کی ہے۔ دشمن نے چاہا کہ حبشہ پہنچ کر، جب مسلمان جو تھے وہ حبشہ ہجرت کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف، تو دشمن نے چاہا کہ حبشہ پہنچ کر، وہ بھی دشمن ان کے پیچھے حبشہ گئے، پہنچ کر مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کریں، لیکن خدا تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس کوشش میں ناکام کیا، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق حبشہ میں نہایت عزت و احترام سے رہے۔ اب دیکھیں دربار حبشہ جو نجاشی، اس کے دربار میں کیا فوج نظر آتا ہے مسلمانوں کو، کیسے ان کو کامیابی ملتی ہے، کیسا فوج ان کے سامنے ہے۔ کفار مکہ نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو تحائف دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا کہ ان سے کہنا کہ ہمارے غلام واپس کر دیں۔ تو بادشاہ حبشہ نے اسلامی عقائد کے بارے میں سوال کیا، تو مسلمانوں کے نمائندے جعفر بن ابی طالب نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی جن میں اسلامی عقائد کا ذکر آتا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو اس سوال پر سورہ مریم کی آیات سن کر کہا نجاشی نے کہ میں ایک تنکے کے برابر بھی مسیح کو زیادہ نہیں سمجھتا، اس کا وہی رتبہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے آج مجھے طاقت بخشی ہے تو میں یہ بے شرمی نہیں کر سکتا کہ اس کے مظلوم بندوں کی مدد نہ کروں، اور کہا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز واپس نہیں کروں گا، اور ان کے تحائف بھی واپس لوٹا دیے، کن کے؟ مشرکین کے، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کے تحائف واپس کر دیے۔ غرض اِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا، متقیوں کو کامیابی اور نجات ملنے کا جو مقام تھا، وہ پہلا، وہ جو ملنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا مقام جو تھا وہ سامنے آیا۔ تو اِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا کا نہایت ہی شاندار نظارہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار حبشہ میں دیکھا، اور انہوں نے اس خدائی وعدہ کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ایسی جگہ دے گا جہاں وہ مکروہات سے نجات پا جائیں گے اور آرام و راحت کو دیکھیں گے، آرام و راحت کو دیکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فوز کا کامیابی کا دوسرا نظارہ بھی، اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو دوسرا نظارہ فوز مدینہ میں نظر آیا۔ اصل میں مدینہ بہت بڑا فوز تھا مسلمانوں کے لیے، کامیابی تھی مدینہ۔ جب مسلمان مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف پھیر دی۔ ابتدا میں صرف چند لوگ مکہ میں حج کے لیے آئے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مسلمان ہو گئے۔ دوسرے سال کچھ اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور تیسرے سال 72 لوگوں کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اقرار کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئیں تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوگا ہم آپ کے ساتھ اس سے لڑیں گے۔ اس معاہدہ کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر مدینہ کے لوگوں نے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی حفاظت کی، یہ تاریخ کا ایک شاندار ورق ہے، اور قرآن کریم کی اس پیشگوئی کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے کہ یقیناً ہم متقیوں کو وہ جگہ دیں گے جہاں وہ مکروہات سے بچ جائیں گے اور کامیابیوں کا منہ دیکھیں گے۔ معذرت، غرض پہلا مقام فوز اللہ تعالیٰ نے حبشہ کو بنایا اور دوسرا مفاز مدینہ کو بنایا۔ ابتدائی سالوں کی تمام اسلامی تاریخ اسی آیت کی تشریح ہے۔ حبشہ کا سفر اور مدینہ کے ابتدائی ایام کی تاریخ جو ہے سب کے ساتھ اِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا پیش گوئی کے پورا ہونے کا ایک نہایت ہی روشن اور زبردست ثبوت ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور بڑا فوز، ایک اور بڑی کامیابی پورے عرب میں اور پھر وسطی دنیا میں، ایشیا کا پورا وسطی علاقہ جو ہے اس میں فوز کیا تھا اور مقام فوز کیا نظر ہے۔ اس آیت کی صداقت کا ثبوت صرف مدینہ منورہ ہی نہیں تھا بلکہ پورا عرب اور پھر ساری وسطی دنیا تھی۔ ہر قوم جو مسلمانوں کے خلاف اٹھی اسے شکست ہوئی، اور ہر طاقت جو مسلمانوں سے ٹکرائی وہ ذلیل ہوئی۔ مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی ساری دنیا کا مرکز بن گئی۔ اگر مدینہ سے کوئی حکم نکلتا تو ساری دنیا کانپ اٹھتی تھی، اور پھر اسی بستی میں کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن بھی ایک صحابی سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ سراقہ بن مالک پہلے غلام تھے، اب پھر آزاد کر دیا گیا تھا انہیں۔ مفاز، فوز کا لفظ ہلاکت سے نجات کی جگہوں میں بھی معنوں میں تو حبشہ اور معذرت، مفاز جو فوز کا لفظ ہے ہلاکت سے نجات کی جگہ کے معنوں میں تو حبشہ اور مدینہ پر صادق آتا ہے، اور مفاز کامیابی کی روح سے یہ مدینہ ہی مفاز ثابت ہوا، مدینہ فوز ثابت ہوا، کامیابی ثابت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا، تو اس کے معنی تھے کہ میں تم کو مدینہ منورہ دینے والا ہوں جو مقام فوز ہے۔ وہ اس آیت میں ہجرت اولیٰ کی بھی پیشگوئی شامل ہے، مگر زیادہ وضاحت اور شان سے ہجرت ثانیہ کی پیشگوئی تھی۔ یہاں پہ یہ کیونکہ مدینہ جب مسلمان گئے تو تبھی ان کی جو تھی اس نے صحیح معنوں میں کامیابی ملنی شروع ہوئی اور اسلام جو تھا وہ پھیلنا شروع ہوا، تو اس لحاظ سے مدینہ جو تھا وہ مقام فوز تھا۔ اگر مدینہ کا مقابلہ لندن اور برلن سے کریں تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اور کوئی ایسا مرکز نظر نہیں آتا جو ایسا مرکز بنا ہو جیسا مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ لندن، برلن، پیٹرسبرگ وغیرہ کے سامنے مدینہ کی حیثیت کیا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ مقامات ہیں جنہیں پہلے سے طاقت حاصل تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، ہزاروں سالوں سے وہ شہر تھے اور ان میں طاقت تھی، لیکن مدینہ وہ مقام تھا جسے پہلے کوئی طاقت حاصل نہ تھی، جو چھوٹی سی بستی تھی، پھر بھی وہ ساری کامیابیوں کا مرکز بن گیا، اور اس زمانہ کی پیشگوئی کے مطابق بنا جب مسلمانوں کے لیے سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ مسلمانوں کو اپنے ہی گھروں میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس وقت مدینہ جو تھا وہ ایک ایسا شہر اور ایک فوز کامیابی کا مرکز بن گیا۔ اب مدینہ جو تھا ایک چھوٹی سی بستی، وہاں سے اگر کوئی حکم نکلتا تھا تو پوری دنیا کانپ جاتی تھی، تو پھر اس کا مقابلہ لندن اور جو ہے
लंदन और बर्लिन से पेरिस से क्या मुकाबला कि एक छोटी सी बस्ती से हुक्म निकलता था तो पूरी दुनिया कांप जाती थी। बस बादल मौत में भी मफाज है, बस बादल मौत में भी एक फौज है कामयाबी है। ये कि मुत्तकियों को यकीनन खुदा ताला एक ऐसा मकाम अता करने वाला है जहाँ वो मसाइब से निजात पाएंगे और तमाम किस्म की बरक़ात और कामयाबियों को हासिल कर लेंगे। और इस आखिरी मकाम में अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि इस मकाम में न किसी किस्म का शर है और न वहाँ खैर की कोई कमी है, बल्कि लहुम मा यशाऊन, सूरह शूरा आयत नंबर 23 में, यानी वो जो कुछ वो चाहेंगे इसमें इनको हासिल हो जाएगा। बस एक तो वो नाम है जिसकी तरफ इशारा किया गया, और दूसरा इस दुनिया में मफाज का वो वादा जो पूरा हुआ, जैसे वालिमन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नता, सूरह रहमान की आयत नंबर 47 है कि जो शख्स अल्लाह ताला के मकाम से डरता है इसके लिए इस दुनिया में भी अल्लाह ताला जन्नत के समान पैदा कर देता है और अगले जहान में भी तो वो इसके लिए जन्नत के समान पैदा कर देगा। यानी कि एक मफाज तो इस दुनिया में और एक अगले जहान। तो जन्नत आनी जो मुत्तकी हैं उनके लिए ये दुनिया भी जन्नत है और आगे भी दुनिया जन्नत है। दुआ कि खुदा ताला हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर लें। हमारे अमाल तो ऐसे नहीं हैं, वो अपनी रहमत से हमें उनमें शामिल कर लें। आमीन व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।